ایک ہی صوبے میں غداروں کی حکومت ہے، ایک صوبہ ہے جہاں پہ غداروں کی حکومت ہے، دہشت گردوں کی حکومت ہے، اقدام قتل، دہشت گردی کے بے شمار مقدمات، وہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ اور جن کو ختم کرنے کے لیے تمام کی تمام طاقت استعمال کی گئی، بے پناہ طاقت استعمال کی گئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور جان کے نذرانے پیش کر کے آج وہ اپنے صوبے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور کیونکہ اس صوبے میں جنید اکبر خان نے جو خوفناک تصویر پیش کی، ہولناک تصویر پیش کی کہ ایک دن میں 24 لاشیں گری، 200 زخمی ہوئے، اور اس کے بعد الیکشن والے دن 8 فروری کی رات فارم 45 یہ بالکل اسی طرح چوری ہونے تھے جیسے باقی صوبوں میں ہوئے۔ اگر خیبر پختونخوا شانگلہ میں 2 جوان اپنی جانیں نہ پیش کرتے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے 2 نے، اور کچھ زخمی ہوئے، تب جا کے خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ چوری ہونے سے بچا، ورنہ آج وہاں پہ بھی یہ کام نہ ہوا ہوتا جو کہ اس وقت علی امین گنڈاپور موجود ہیں تو یہ بھی نہ ہوتے۔ تو علی امین گنڈاپور پاکستان تحریک انصاف تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا اور غیور پٹھانوں نے حکومت دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو 3rd ٹرم دی ہے، اور پہلے جو مینڈیٹ تھا دوسری ٹرم میں اس سے زیادہ مینڈیٹ، اور آخری ٹرم جو اس وقت چل رہی ہے اس میں اور بھی زیادہ مینڈیٹ دیا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹنگ چل رہی ہے، آپ کمپیئر کر لیں صوبہ پنجاب کو، کیونکہ وہاں پہ مینڈیٹ چوری والی فارم 47 والی حکومت ہے، اور وہاں پہ اداکاری ہی ختم نہیں ہو رہی، وہاں پہ ٹک ٹاک ہی ختم نہیں ہو رہا، وہاں پہ ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہو رہی، اور شوٹنگ پہ شوٹنگ ہو رہی ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوڑیاں گھر چھنا تے سارا ٹبر انا، تو میرا خیال ہے وہ سارا ٹبر جو ہے وہ انا ہوا ہے، نابینا ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کہ شاید ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کو ایسا حکومت مل جائے گی۔ تو بہرحال ادھر اداکاری ہی ختم نہیں ہو رہی، کبھی سکول میں جا کے ڈرامے بازی کی جاتی ہے، کبھی کسی غریب آدمی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تھیلوں پہ جناب وہ آ جاتے ہیں، تھیلوں پہ تصویریں آ گئی ہیں، اور تھیلوں کے اندر سے کیا برآمد ہو رہا ہے؟ تھیلوں کے اندر سے مبلغ جو ہے 4,500 کا راشن برآمد ہو رہا ہے، مبلغ 4,500 کا راشن، اور تصویری نمائش بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب ذرا کمپیئر کرتے ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے 11 اضلاع میں جہاں پہ جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، تو 11 اضلاع میں پناہ گاہیں جو ہیں وہ فوری طور پہ قائم کر دی گئی ہیں، 2 کروڑ روپے کے زائد سے فنڈز بھی منظور ہو گئے ہیں، اور پناہ گاہیں پشاور، چارسدہ، سوات اور مردان میں قائم کی جائیں گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پناہ گاہوں کا پہلے ایبٹ آباد، مردان، جنوبی وزستان، سوابی میں ہوں گی، اور پشاور، کوہاٹ، پنو، ڈی آئی خان، راول لنڈی کوتل میں، اور اسی طریقے سے سحری اور افطاری کا فوڈ پیکج پناہ گاہوں میں دیا جائے گا، اور پناہ گاہوں کے لیے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کا فنڈ منظور کیا گیا ہے، اور محکمہ سماجی بہبود نے پناہ گاہوں کے قیام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اب یہ پناہ گاہیں لنگر خانے اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا فائدہ کتنا ہے، یہ غریب آدمی کے لیے یہ پناہ گاہ اور لنگر خانہ کتنا امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ 2 ٹائم کا کھانا ملے گا اور رات سونے کو جگہ ملے گی۔ تو یہ جو مزدور لوگ ہیں وہ بیچارے ان کے لیے یہ جنت سے کم نہیں ہے، کیونکہ مزدور کی مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر وہ 600 روپے کماتا ہے، ایک دن میں 600 روپے کماتا ہے، تو اگر اس کو رہائش نہ ملے، اس کو رہائش میں کم از کم 200 روپے جو ہے، 100 روپے آپ زیادہ نہ لگیں، 100 روپے جی وہ ڈیلی کا اس کا خرچہ ہوگا، جس گھر میں وہ مشترکہ طور پہ کوئی کمرہ کرایہ پہ لیتے ہیں 100 روپیہ، اور اس کے بعد 2 ٹائم کا کھانا ہے تو 200 وہ لگا دیں، 300 روپے تو یہ ہو گیا، کم از کم یہ 300 روپے ہو گیا، اور اس کے بعد بجلی کے بل، یوٹیلیٹی بل، یہ سارے الگ ہوں گے۔ تو 600 روپے کماتا ہے، اور 600 روپے میں سے اگر اس کے روزانہ 300 روپے لگ جائیں تو باقی بچا اس کو 300، تو 300 روپے جو ہے وہ کیا خود کا کھائے گا، کیا وہ اپنے بچوں کو بھیجے گا؟ تو اس طرح سے
اس کو کم از کم یہ ایک منیمم میں بتا رہا ہوں 10,000 روپے مہینے کی بچت ہے اس لنگر خانے اور پناہ گاہ جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا یا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ قوم کو کس طرف لگا لیا. تو یہ فوری ریلیف ہے جو کہ قائم کیا جا رہا ہے اور اس سے کتنے مزدوروں کو کتنے خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا اور یہ وہی تصور کر سکتا ہے جس کی زندگی جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ گزرتی ہے.